جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنم میں سوائے ایک، یہ خبر ہے، مگر اس خبر کے ضمن میں ایک ہولناک تباہی چھپی ہوئی، ایک بڑی کربناک حقیقت، 73 فرقے اور سارے جہنمی۔ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، صرف ایک جنتی ہے، اور وہ کون؟ جو اس چیز پر قائم ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس خبر کو سمجھنا ضروری ہے، جو اس میں ایک ہولناکی چھپی ہوئی ہے، اس کی معرفت ضروری۔ یہ بھی ایک خبر ہے کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، اس حدیث کو صرف پڑھ کر آگے گزر نہ جانا، جو اس میں ہولناکی ہے، جو اس میں ایک بربادی کی داستان ہے۔ اور تیسری انہوں نے بات اس میں کی کہ جی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا تھا ما انا علی و اصحابی، جامع ترمذی کی ایک روایت، اس کی سند میں کلام ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، بالکل درست ہے۔ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد والی سند درست ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، لیکن وہ فرقہ نہیں ہے، وہ الجماع۔ اور ترمذی کے الفاظ ہیں ما انا علی و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جی نبی الاسلام اور ان کے صحابہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے یا مسلم تھے؟ ہاں مسلم تھے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم اپنے باپ کی ملت کی، جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم انڈورس کر دیا۔ یہاں پہ مسلم صفت کے طور پہ نہیں آیا، اسم کے طور پر آیا، سماکم المسلمین۔ تو کیا نبی الاسلام اور ان کے صحابہ یہ کچھ تھے جو یہ ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مشرک تھے اور مشرک نہیں تھے۔ اور ہمارے نبی بھی ابراہیمی ہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا القیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ بھی اناؤنسمنٹ کریں کہ آپ بھی مسلم ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، وہ تو مسلم تھے۔ اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے، پھر قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ او جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے بن جائیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ سرکار کسی حدیث میں نہیں ہے فرقہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ، فرقہ تو جہنم میں ہی جائے گا۔ نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اور اہل بیت کیا فرقہ تھے؟ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو۔ جو درخت سے ٹوٹ کر پتا الگ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے، درخت تو اپنی اصل ہے، اصل تو مسلم تھا، فرقے تو آپ لوگوں نے بنائے۔ انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے، دیوبند اور بریلی۔ خانہ کعبہ شریف کو 400 سال تک بدعت سے بھر کے رکھا، جب 4 اماموں کے نام کے اوپر، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوگا، 4 مسلح ڈال دیے 400 سال تک، 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ۔ اور پھر اللہ نے ایسے اٹھائے ہیں، اب قیامت تک دوبارہ نہیں انشاءاللہ 4 مسلح ڈلتے، کیونکہ حنفیوں کے ہی 2 مسلح بن گئے ہیں، بریلوی اور دیوبندی۔ ہاں ایسی اللہ نے کمر توڑی ہے اللہ کے فضل سے۔ باقی ہم نے جو کچھ کیا آپ کو پتا ہے، پچھلے 1000 سال میں اتنی عزت نہیں کمائی تھی انہوں نے جتنی ان 10 سالوں کے اندر انہوں نے ذلت کما لی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سرکار ہمارا تو ایک نعرہ ہی ان کے سارے بابوں کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی سا
ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شے ہی کوئی نہیں. یعنی تیرے بابے اللہ رسول کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں. ہم تو اپنے سے مقابلہ کرتے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہمیں کروانے کی. اللہ کے بندو، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نام کے اوپر. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی کہاں جا کے؟ دیوبند میں اور بریلی میں، اجمیر میں اور بغداد میں. غدار ہو تم لوگ، اپنے نبی کے غدار ہو. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب بزرگوں کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے ہیں، اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے سچے کو کہیں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جی سرکار یہ آیت آپ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو کافروں کی بات ہوئی ہے، غداروں کی نہیں ہوئی. تم کافر بن جاؤ، عزت سے تمہارے ساتھ ڈیل کریں گے. ابھی بھی نام لیتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، احمد بریلوی صاحب، اس سے بڑا کیا اور ٹائٹل دیں؟ تم تو دوسرے کے بزرگوں کو مرحوم کہتے ہو، اپنے کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو. تمہاری عیاریاں اور مکاریاں ہمیں نہیں پتا، آپ میں سے نکل کے آیا ہوں میں، مجھے سب کچھ پتا ہے. اپنا تو حال تم لوگوں کا یہ ہے. غداروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا. ہاں تم آج اعلان کر دو کہ اللہ رسول کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے. جس طرح ہم ہندوؤں، کرسچنس، جیوز کے بڑوں کے نام ہم احترام سے لے کے علمی اختلاف کرتے ہیں، تم سے بھی کریں گے. اگرچہ میں یہی کر رہا ہوں، میں نے کوئی اسام الارمین یا المحنت کی طرح ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نہیں نکالا. چندے تمہیں دیتا ہوں، نمازیں تمہارے پیچھے ہم پڑھتے ہیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں کھولا، اپنی جیب سے میں کھلاتا ہوں. ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرو گے تم لوگ؟ اور آ کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہو. جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 73 فرقے بن جائیں گے. تو ایک جنت، ایک فرقہ نہیں سرکار، ایک جماعت. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ حق پہ قائم رہیں گے. اور امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے، ڈگری والے مولوی نہیں. جس ڈگری کی یہ اوقات ہو کہ بریلویوں کا بڑا دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہو اور دیوبندیوں کا بڑا بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہو، اس ڈگری کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اوقات ہے ڈگری کی. تو نبی علیہ السلام نے تو ڈرایا تھا کہ فرقوں میں نہیں پڑھنا. اللہ کے نبی قرآن کے خلاف چل سکتے تھے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ تو آپ نے پروفیسی کی تھی کہ امت میں فرقے بنیں گے، تم نے حصہ نہیں بننا. جس طرح کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو ایسا لباس پہنیں گی چست یا باریک، گویا کہ ننگی ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی عورتوں کو ہم ننگا لباس پہنائیں؟ یہ ڈرایا گیا تھا، وہاں پہ بھی ڈرایا گیا تھا کہ فرقوں میں مت بٹنا اور اللہ کی رسی کو پکڑ لینا. کہتے ہیں جی رسی میں دیکھیں جی کتنے ریشے ہوتے ہیں. ایک ریشہ جو ہے وہ اللہ کی محبت کا ہے، ایک رسول کی محبت کا، ایک صحابہ، ایک اہل بیت، ایک بابے بھی بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں. لے جاؤ بابے تو اپنے، جاؤ دبو انہوں نے جا کے. قرآن اللہ کی رسی ہے. غدیر خم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے خود فرما دیا. مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید بن ارقم کہتے ہیں پھر حضور کہتے رہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اتنی زیادہ تعریفی کلمات کسی حدیث میں قرآن کے لیے نہیں آئے جو غدیر خم میں آئے. اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا
نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کدھر کھڑے ہیں؟ سرکار انجینئر صاحب ادھر کھڑے ہیں جدھر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے غدیر خم پہ. کوئی ہماری طرح قرآن کی توحید بیان کر کے بتائے اور کوئی ہماری طرح اہل بیت کا دفاع کر کے بتائے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقے نے ایک ایک چیز پکڑی ہے، وہ اس پہ خوش ہے. بریلویوں نے عشق رسول کے نام کے اوپر امت کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، دیوبندیوں نے عشق صحابہ کے نام کے اوپر، اہل حدیث نے توحید کے نام کے اوپر، اور شیعہ نے محبت اہل بیت کے نام کے اوپر. بس وہ ایک ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر خوش ہیں. ٹوٹل دین یہاں سے اللہ کے فضل سے بیان ہو رہا ہے. لہذا مفتی صاحب کم از کم اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں، مجھے نہ ہاتھ ڈالیں، انجینئر کو نہ چھیڑیں. ہاں میں وہ نہیں ہوں کہ میں ڈر جاؤں گا کہ فلانے نے کہتا. دیکھیں پاکستان میں جن غنڈے اور بدماش قسم کی تنظیموں کے علماء کا نام بھی کوئی نہیں لیتے نا، میں ان کی منجی ٹھوکتا ہوں کیمرے میں، اور دبکتے ہیں، دوبارہ بولتے نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس نے چپ نہیں کرنا اور بے عزت کرے گا، چھوڑے گا نہیں، ہمیں یقیناً نہیں چھوڑے گا. نہ تم لوگوں نے غداری کی ہے اس دین کے ساتھ، تمہاری موت لکھی ہوئی ہے علمی طور پہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہو چکی. کل تک جن بزرگوں کا نام لوگ احترام سے لیتے تھے آج میمز بن رہی ہیں. ہاں لوگ ہنستے ہیں واقعات سن کے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں.